سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا کہ فوج کے ماتحت سویلینس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اپیل وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے، ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے، آئین واضح ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی آئینی سوال ہے، قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ آرمی ایکٹ کو صرف مسلح افواج کے ممبران تک محدود کیا گیا ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، آرمی ایکٹ صرف آرم فورسز تک محدود نہیں، مختلف کیٹیگریز شامل ہیں۔ خواجہ حارث کا اس موقع پر کہنا تھا کہ افواج پاکستان کے لوگ بھی اتنے ہی شہری ہیں جتنے دوسرے شہری۔ اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ سوال ہی یہی ہے کہ فوج کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ کوئی شہری روکنے کے باوجود فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام سے روکنے کے الزام پر شہری کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ جسٹس مسرت نے کہا اختیارات کو وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ آج کی سماعت انتہائی امپورٹنٹ تھی، اسی کی تفصیلات جانیں گے۔ ابرار استوری نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے۔ ابرار بتائیے گا، آج جو سماعت ہوئی ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن آج کی سماعت میں کیا ہوا؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں سے متعلق جو سویلینس کے ٹرائل کا کیس تھا اس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 اپنی آئینی بینچ نے کی اور سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے، جبکہ آج کی سماعت میں وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث نے دلائل دیے اور خواجہ حارث نے آج اپنے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا کہ فوج جمال مندوخیل نے کہا موجودہ کیس میں متاثرہ فریق اور اپیل دائر کرنے والا کون ہے؟ اس کے علاوہ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ اپیل وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ وزارت دفاع ایگزیکٹو کا ادارہ ہے، ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ آئین میں اختیارات کی تقسیم کے بالکل واضح ہے، جبکہ آئین واضح ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار نہیں ادا کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے فیلڈ میں یہ بنیادی آئینی سوال بھی ہے۔ اس کے علاوہ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ قانون میں انسداد شدید عدالتوں کا فورم موجود ہے اور قانون فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے، جس پر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، جس پر جمال مندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کو صرف مسلح افواج کے ممبران تک محدود کیا گیا ہے اور خواجہ حارث نے بتایا کہ ایسا نہیں، آرمی ایکٹ صرف آرم فورسز تک محدود نہیں ہے، تو عدالت کی جانچ سے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابرار استوری، آپ نے اپڈیٹ کیا۔